مجھے اب اس سلسلے میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں زندگی میں، بہت سے ایکسپیرئنس ہوئے ہیں. ایک قصہ بہت ہی انوکھا ہوا میرے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں. سوئٹزرلینڈ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی. وہاں پر وہ چاہتے تھے آرگنائزر کہ پیس پر ایک ڈاکیومنٹ بنایا جائے. اس ڈاکیومنٹ کو ساری دنیا میں ڈفرینٹ لینگویج میں چھاپا جائے، ہر لینگویج میں چھاپا جائے. بہت آرگنائزر، بہت پیسہ تھا اس کے پاس، بہت بڑی آرگنائزیشن تھی وہ، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. تو انہوں نے چاہا کہ پیس پر ایک ڈاکیومنٹ بنایا جائے، اس ڈاکیومنٹ کو ساری دنیا میں ہر لینگویج میں چھاپ کر پھیلایا جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پروفیسرس کے گروپ بنائے. انہوں نے ایشین پروفیسرس، یورپین پروفیسر، امریکن پروفیسرس گروپ بنائے اور پورا ایک دن ان کو دیا. تو سب نے دن بھر کی کوشش سے ڈاکومنٹ بنائے اور 3 ڈاکومنٹ پیش کیے گئے جو آرگنائزر تھے ان کے سامنے. تو پڑھا انہوں نے تو اس کو کسی کا پسند نہیں آیا، ان کو تینوں میں سے کوئی بھی. یعنی ایسا نہیں نظر آیا کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پھیلائیں، ہر لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پھیلائیں. اتنا زیادہ نہیں دکھائی پڑا ان کو. تو رات کو میرے پاس آئے وہ، مسٹر آندرے بائیکوف ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کرسچن تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا یہ تینوں اور مجھے پسند نہیں آیا تو میں یہاں کے چرچ میں گیا. چرچ میں جا کر کے میں نے دعا کی کہ کیا کروں. تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے پاس آؤں. یعنی ان کے کہنے کے مطابق کرائسٹ نے ان سے کہا کہ جاؤ مولانا وحید الدین کے پاس. ایسا انہوں نے بیان کیا. تو رات کے وقت میرے پاس آئے، بس آپ ہی کر سکتے ہیں یہ کام. تو میری بیٹی ڈاکٹر فریدہ خانم میرے ساتھ تھیں. میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے، ان کی انگریزی بہت اچھی ماشاء اللہ. تو ان کی مدد سے میں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا اور ساری رات ہم دونوں جگے، ساری رات دعا کرتے رہے اور لکھتے رہے، دعا کرتے رہے لکھتے رہے. صبح کو ہماری لڑکی گئیں کمپیوٹر پر ٹائپ کیا، ٹائپ کر کے انہوں نے صبح تک جا کر کے مسٹر آندرے بائیکوف کو دے دیا. ان کو بہت پسند آیا، بہت اچھا لگا ان کو. فوراً ہی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد جب اگلا سیشن ہوا صبح کو تو اس نے پیش کیا، ان کا کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے، ہمیں آپ لوگ اس کو منظور کیجیے، اس کو منظوری دے دیجیے آپ لوگ، اسی کو ہم پھیلائیں گے. جتنے لوگ تھے سب نے کہا کہ ونڈرفل ڈاکیومنٹ، سب نے یہ کہا وداؤٹ اینی ایکسیپشن. اٹ از ونڈرفل ڈاکیومنٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن کسی نے بھی اس پر سائن نہیں کیا، کیونکہ انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں وہ سب آروگنٹ ہوتے ہیں. انٹلیکچوئل کا مطلب ہے مسٹر آروگنٹ. آروگنٹ کون ہوتا ہے؟ وہ سرنڈر نہیں کرتا کسی کے آگے. سب سے بڑی برائی جو ہے ہوتی ہے انٹلیکچوئلس میں کہ وہ سرنڈر نہیں کرتے. اسی لیے آج تک انٹلیکچوئلس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. ابھی تک مجھے یاد ہے وہاں کے جو سب بہت ہی زبردست ایک آدمی آئے تھے، بہت بڑے پروفیسر، بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تقریباً ایسی ورڈنگ ان کی تھی کہ اٹ از اے ونڈرفل ڈاکیومنٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سائن دس ڈاکیومنٹ. یہ بھی کہا انہوں نے سب کے سامنے. کیوں؟ یہ ایک مائنڈ کی پیداوار ہے، ایک کلیکٹیو مائنڈ کی پیداوار نہیں ہے. مطلب ہم نے سب مل کر نہیں بنایا اس کو، ایک شخص نے بنایا ہے. تو یہ کوئی بات ہے؟ چیز دیکھو، نہ کہ یہ دیکھو کہ کتنے آدمی نے بنایا ہے. چیز دیکھو، یہ نہ دیکھو کتنے آدمیوں نے بنایا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈاکیومنٹ چھپا تو، لیکن انہوں نے جو ان کی ایمبیشن تھی وہ ختم ہو گئی. ساری دنیا میں پھیلانے والی نہیں کہ ہر زبان میں اس کو ٹرانسلیشن کریں، ساری دنیا میں پھیلائیں. اس کو ڈراپ کر.
ان کی اپنی جو رپورٹ چھپی, اس رپورٹ میں تو اس کو شامل کیا انہوں نے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو پھیلانے کا جو پلان تھا وہ سب ختم ہو گیا, صرف کس لیے؟ ان کے آروگنس کی وجہ سے, ان کے انا کی وجہ سے, ان کے ایگو کی وجہ سے. تو دیکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بڑا کام کرنا, یاد رکھیے کوئی ایک آدمی بڑا کام نہیں کر سکتا. پرانا مسئلہ ہے کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا. کئی آدمی مل کر کہیں کام کرتے ہیں کوئی بڑا, لیکن کئی آدمی کون اسٹپڈ قسم کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو تب بھی کوئی بڑا کام نہیں ہوگا. ذہین لوگ چاہیے, انٹیلیجنٹ لوگ ہوں, ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, جو انٹیلیجنٹ ہوگا وہ ایگوئسٹ ہوگا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بڑا کام کرنے کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جو لوگ اکٹھا ہوں وہ کرنے کے لیے وہ اپنے ایگو کو مینیج کر سکیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ایگو مینجمنٹ. اگر ایسے لوگ اکٹھا ہو جائیں, 10 آدمی ویسے اکٹھا ہو جائیں, 10 بریلینٹ مائنڈ والے, تو دنیا میں ایک ریولیوشن برپا کر سکتے ہیں وہ, بشرطے کہ وہ ایگو مینجمنٹ کرنا جانیں. جس کے میں نے ایک بہت ہی یعنی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کیا. وہاں انٹرنیشنل مائنڈ اکٹھا تھے, وہاں بڑے بڑے مائنڈ, ڈفرینٹ کنٹریز کے پروفیسرس, اور ان کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ لایا گیا جس کے بارے خود انہوں نے بولے وہ کہ یہ ونڈرفل ڈاکیومنٹ ہے پیس کے سبجیکٹ پر. یہ کہا انہوں نے, ہر ایک نے کہا, لیکن انہوں نے سائن نہیں کیا, کیونکہ سب کے سائن سے اسے دنیا میں پھیلانا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ کہیں کہ انٹرنیشنل میٹنگ ہوئی, اس میں اتنے پروفیسر آئے, اتنے آئے, اور ان کے سائن سے ایک ڈاکیومنٹ بنا کر کے ہم دنیا میں پیش کریں, ان کے سائن سے, ان کے دستخطوں سے. اتنی بڑی اپرچونیٹی تھی یہ, اتنا بڑا یہ جہاں جس کی طرف سے یہ کیا گیا تھا اس کے پاس کئی بلین ڈالر تھے, بہت بڑا ادارہ تھا وہ, بہت بڑے لیول پہ وہ پھیلا سکتا تھا اس کو, لیکن کیونکہ وہ لوگ اپنی ایگو کو مینیج نہیں کر سکے, ایک اپرچونیٹی جو ہے ان اویل ہو کر رہ گئی, ایک اپرچونیٹی جو ہے اویل نہ کیا سکی. یہ ہے ٹریجڈی انسان کی. ہے تو سیکنڈ کیلف جو تھے, سیکنڈ کیلف نے کہا ایک بار کسی بات کو اپنے ڈھنگ پر, انہوں نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ دنیا میں یا تو ایسے انسان ملتے ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں ہے, یا ایسے انسان ملتے ہیں جن کے پاس سمجھ ہے مگر وہ آرگنس میں ڈوبے ہوئے ہیں. یعنی مطلب ایسے انسان جو کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, اور ایسے انسان جو بڑا کام کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر ایگو کی وجہ سے وہ کچھ مل کر کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اس وقت بھی یہ پرابلم تھا, آج بھی یہ پرابلم ہے. سو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ایگو مینجمنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بڑا کام کرنا, مہاتما گاندھی کا یہ صفت تھی, میں مانتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ کو معلوم ہو, ایک بار مولانا محمد علی جوہر جو مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر تھے اس زمانے میں, انہوں نے کہہ دیا کہ ایک فاسق اور فاجر مسلمان بھی میرے نزدیک گاندھی سے اچھا ہے. پوری بات اس سے تھی, انہوں نے کہا کہ گاندھی کو میں پولیٹیکل لیڈر تو مانتا ہوں, لیکن جہاں تک مذہبی بات ہے تو مذہبی اعتبار سے میں ایک فاسق اور فاجر مسلمان کو بھی گاندھی سے اچھا سمجھتا ہوں. اس پر بڑا ہنگامہ ہوا. تو وہاں پر جو سیشن ہوا کانگریس کا, اس میں گاندھی اور محمد علی دونوں موجود تھے. تو بھولا بھائی دیسائی کھڑے ہو گئے اسٹیج پر, کہا میں جلسہ نہیں ہونے دوں گا. پہلے محمد علی معافی مانگے, کیوں ایسا کہا انہوں نے ہمارے لیڈر کو. ادھر محمد علی بیٹھے ہوئے تھے, ادھر گاندھی بیٹھے ہوئے تھے. اب محمد علی چپ ہیں,
معافی مانگنے لیے کھڑے نہیں ہوئے. تو کچھ دیر کے لیے ایک سسپینس رہا. پھر گاندھی اٹھے اپنی جگہ سے, وہ گئے محمد علی کے پاس, ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا ایسے اور کہا, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. اور بات ختم ہو گئی. یعنی محمد علی اپنے ایگو کو مینیج نہیں کر سکے, گاندھی نے اپنے ایگو کو مینیج کیا اور بات ختم ہو گئی. محمد علی اٹھے ہی نہیں, بار بار کہتے رہے بڑا بھائی ڈسائی. محمد علی اٹھے اور معافی مانگے, کیوں کہہ دیا انہوں نے گاندھی کو ایسا؟ اٹھ نہیں رہے وہ. گاندھی اٹھے اور انہوں نے جا کر یعنی اپنا ہاتھ ان کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو یاد رکھے, کوئی بڑا کام کرنے کے لیے بڑے مائنڈ چاہیے, بڑے مائنڈ. اور بڑا مائنڈ جو ہوگا وہ ہمیشہ ایگو اس کے اندر ہوگا. تو جب کچھ بڑے مائنڈ اپنے ایگو کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو وہی وہ لوگ ہیں دنیا میں بڑا انقلاب برپا کرتے ہیں, بڑا ریولوشن لاتے ہیں.